السلام علیکم جی، جیسا کہ ہم سب کو انتظار تھا کہ انڈیا پاکستان کے اس معاملے پر عمران خان کب بولیں گے۔ خیر وہ تو پہلے ہی بولنا چاہتے تھے، لیکن جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی تھی، وہ ملاقات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ کل 29 تاریخ کو ان سے وکلاء نے جو ملاقات کیا، اس میں جو عمران خان نے بیان دیا ہے وہ ٹویٹر صاحب کا ٹویٹر اور ایکس کے تھرو جو پوری دنیا میں اس وقت چھایا ہوا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں اور یہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ پہلگام واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ ہے۔ متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ پلوامہ کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھی ہم نے بھارت کو مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی، لیکن بھارت کو ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا۔ میری 2019 میں کی گئی پیشن گوئی کے مطابق ایک بار پھر ویسا ہی پہلگام واقعے کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ خود احتسابی یا شفاف تحقیقات کی بجائے مودی سرکار نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا لیا ہے۔ 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے خطے میں اشتعال انگیزی جسے پہلی ہی جوہری فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ پاکستان امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کے پاس ہر وہ صلاحیت موجود ہے جس سے وہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے سکتا ہے، جیسا کہ ایک متحد قوم کی مکمل حمایت یافتہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2019 میں دیا تھا۔ میں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ہمیشہ کشمیری عوام کے حق میں خودارادیت کی حمایت کی ہے۔ میں مسلسل یہ بات اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ RSS کے نظریے کے تحت چلنے والا بھارت نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ کشمیر میں بھارتی مظالم جو آرٹیکل 370 کے غیر قانونی خاتمے کے بعد مزید بڑھ گئے ہیں، کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو مزید تقویت دے رہے ہیں۔ نواز شریف یا آصف زرداری جیسے مفاد پرست سیاستدانوں سے بھارت کے خلاف کسی مضبوط موقف کی توقع رکھنا محض بیوقوفی ہے۔ وہ کبھی بھارت کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ناجائز پیسہ اور کاروباری مفاد بیرون ملک ہیں۔ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہی مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت کی جارحیت اور پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات پر خاموش رہتے ہیں۔ ان کا ڈر صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے سچ بولا تو بھارتی لابیاں ان کے آف شور اثاثے منجمد کروا سکتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستانی قوم ایک جیلی اور دھاندلی زدہ فارم 47 رجیم کے پاس تقسیم ہو چکی ہے، لیکن مودی کی جارحیت نے پاکستانی عوام کو بھارت کے خلاف ایک آواز میں متحد کر دیا ہے۔ ہم اس جیلی حکومت کو مسترد کرتے ہیں، لیکن من حیثیت القوم بھارت کی جنگی جنون اور خطے کے امن کو داؤ پر لگانے والے عزائم کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی بیرونی دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے قوم کا اندرونی طور پر متحد ہونا ضروری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام اقدامات کو روکا جائے جو قوم میں مزید تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔ ریاست کی تمام توانائیاں سیاسی انتقام پر صرف ہونا اس نازک وقت میں قوم کی داخلی یکجہتی کو کمزور کر رہا ہے اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی وکلاء سے گفتگو۔